یہ ولیمہ کی ایک زبردست تقریب تھی۔ ولیمے میں اعلیٰ آفیسرز، امیر، پڑھے لکھے لوگ، جج صاحبان، وکلاء، معززین اور مزید بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہ ولیمہ اپنے وقت کے ایک بڑے اور مشہور ظریف شاعر اکبر الہ آبادی کے بیٹے کا تھا، جو بذات خود بھی اس وقت ایک مشہور اور نامی گرامی جج تھے۔ اکبر الہ آبادی کا بیٹا بھی جوان العمر تھا۔ بیٹے کی شادی، ولیمے کی تقریب، اس کا باپ اٹھا اور اعلان کیا، معزز سامعین، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب لوگ اکبر الہ آبادی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں اپنے بیٹے کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ باپ اتنا بڑا نامی گرامی شاعر اور حاکم وقت ہے، ضرور کوئی بڑی شے ہی اپنے بیٹے کو گفٹ کرنے، کوئی سونے کی انگوٹھی یا ڈائمنڈ کی انگوٹھی دینے والا ہے۔ میں گفٹ کی تہ کھولتا جا رہا تھا اور لوگوں کی دھڑکنیں میرے سمیت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سب لوگوں کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس گفٹ پیک میں ایسا کیا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ابو مجھے ایسا کیا قیمتی تحفہ دے رہے ہیں۔ جب میں نے آخری تہ کھولی تو اندر سے بچوں کے کھیلنے کا ایک چھوٹا سا کھلونا نکلا۔ ولیمہ کی دعوت پر آئے لوگوں نے جب وہ کھلونا دیکھا تو سب لوگ ہنستے لگے۔ اکبر الہ آبادی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میری زندگی کا یہ ایک یادگار دن تھا، اور اس کھلونے کی وجہ سے میرے باپ نے میرا موڈ ہی خراب کر دیا۔ لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی، میں ذرا خاموش ہو گیا۔ لوگ مسکرائے، انجوائے کیا اور چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو سے گپ شپ ہو رہی تھی تو میں نے دبک کر کہا، ابو جی، ولیمے والے دن جو آپ نے مجھے کھلونا دیا تھا اس سے میری کافی بے عزتی ہوئی تھی۔ سب کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ولیمے پر ایک کھلونا تحفے میں دیا۔ اتنی بڑی تقریب، شہر کے سب معزز ججوں کے سامنے آپ نے میری توہین کر دی۔ میرے والد صاحب یہ سب سنتے رہے اور مسکرائے اور شفقت سے کہا، میرے بیٹے، میں تم کو ایک سبق دینا چاہتا تھا۔ جب تو بچہ تھا تب میں کافی غریب تھا۔ ایک دن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم کو یہی کھلونا پسند آ گیا تھا۔ تم نے اسی کھلونے کو خریدنے کا مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا۔ تم بہت روئے تھے، اتنے خفا ہو گئے تھے کہ مجھ سے ایک ہفتہ مسلسل بات بھی نہیں کی تھی، لیکن تم کو اس کھلونے کی اتنی چاہت تھی کہ اس کھلونے نے تم کو مجھ سے ایک ہفتہ دور کر دیا۔ آج میں نے سوچا کہ تمہاری شادی کی تقریب میں تم کو بچپن والا کھلونا خرید کر دے دوں اور تمہیں سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹا، بچپن میں اسی کھلونے کو خریدنا آپ کی سب سے بڑی آرزو تھی، لیکن جب جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا پوری کر دی، اب جب کہ میں نے آپ کو وہ کھلونا دے دیا تو آپ کو خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اگرچہ اس کھلونے کے لیے آپ نے مجھ سے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ میرے بچے، اگر بچپن کی تمنائیں بندے کے سامنے جوانی میں کی جائیں تو بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تم جوانی میں کوئی ایسی آرزو اور تمنا ہرگز مت بنا لینا کہ کل بروز قیامت اللہ پاک کے سامنے بھرے مجمع میں اگر اس کو کھول دیا جائے تو تم کو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ میری نصیحت ہے اور اس کو سوچ کر آگے بڑھنا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔